السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الطارق قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ لیسن نمبر 22 اس کا انشاءاللہ ہم پارٹ 6 پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا، پہلے پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجئے۔ تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کو باقاعدہ تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے اور الطارق قرآن اکیڈمی کو باقاعدہ طور پر جوائن کیجیے۔ چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبق نمبر 22 کو پڑھ رہے ہیں۔ نماز ہمارا ٹاپک ہے اور پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم سورہ فاتحہ یہاں تک کمپلیٹ جو ہے ہجوں کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ اخلاص کو پڑھیں گے، ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں ہجوں کے ساتھ اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ اگر کوئی بگنر لیول کا اس طرح کا بندہ ہو، یعنی جس نے پہلے مدنی قاعدہ نہیں پڑھا، تو وہ بھی اگر یہ ویڈیوز دھیان سے دیکھے گا، غور سے اس کو سمجھے گا، ویڈیو کو سٹاپ کر کے خود پڑھنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ بہت آسانی سے وہ اس کو آسانی سے جو ہے نماز کو قواعد مخارج کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اچھے انداز سے تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ محنت کرے، ویڈیوز کو دھیان سے دیکھے اور پھر خود پڑھنے کی کوشش کرے۔ تو چلیے سورہ اخلاص سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ کے ہجے ہم پچھلی ویڈیو کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی چینل پر وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو آئیے سورہ اخلاص کو شروع کرتے ہیں۔ تسمیہ ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ہجوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ قاف لام پیش قل، اس قاف کو ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے۔ ہا پیش ہو، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، هو اللہ قل هو اللہ، اسلام کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ کیوں پر پڑھیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ ہا پیش ہو، هو اللہ قل هو اللہ، حمزہ زبر آ، اس کو حمزہ نہیں پڑھیں گے، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، احا، دال دو پیش دن، احد وقف کریں گے، احد، قل هو اللہ احد، آخر میں دال پر کلکلہ کریں گے، دال حروف کلکلہ میں سے ہے، احد۔ آگے پڑھتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا صاد پیش حس، اللہ صاد زبر صا، اللہ صا، میم زبر ما، اللہ الصمد، دال پیش دو، اللہ الصمد وقف، اللہ الصمد۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اسلام کو بھی ہم پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کلام سے پہلے زبر ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اللہ پڑھیں گے، اللہ الصمد۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لام میم زبر لم، یا زبر یا، لم یا، لام دال زیر لد، لم یلد، واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم، یا واو پیش یو، لام دال زبر لد، ولم یولد۔ مکمل آیت کو پڑھیں گے۔
لم یلد ولم یولد. آگے پڑھتے ہیں. واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم یا زبر یا، ولم یا، کاف نون لام پیش کل، ولم یکل لام زبر لا، ولم یکل لا، ہا الٹا پیش ہو، ولم یکل لہ، کاف پیش کو، فا پیش فو، کفو، واو دو زبر ون، کفون، ولم یکن لہ کفوا، حمزہ زبر ا، حا زبر حا، اح، دال دو پیش دن، احد وقف، احد. مکمل آیت کو پڑھیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اچھا یہاں پر دیکھیں قواعد کے بارے میں تھوڑی اس پر روشنی ڈال لیتے ہیں کہ اس آیت کے اندر کہاں کون سے قاعدے لگ رہے ہیں. یہاں پر دیکھیں میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو یہاں پر قاعدہ جو لگ رہا ہے وہ ہے اظہار شفوی کا. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے پڑھا ہے مدنی قاعدے کے اندر پچھلے اسباق کے اندر کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو پھر قاعدہ جو لگتا ہے وہ اظہار شفوی کا ہوتا ہے، یعنی ہم نے یہاں پر کوئی گناہ نہیں کرنا ہوتا، اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. آگے دیکھیں یا کلہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، تو لام ادغام یرملون میں سے، حروف یرملون میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا ہے پچھلے اسباق کے اندر کہ نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو قاعدہ کون سا لگتا ہے؟ ادغام یرملون کا قاعدہ لگتا ہے. اور را اور لا میں بغیر گناہ کے، باقی چار میں گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہاں پر ہم گناہ نہیں کریں گے، بٹ قاعدہ جو لگ رہا ہے وہ ہے ادغام یرملون. ٹھیک ہے، آگے لام پر تشدید ہے، کفوا احد، یہاں پر ایک قاعدہ لگ رہا ہے. ون احد یہاں پر اظہار حلقی ہو رہا ہے، تنوین کے بعد جو ہے حمزہ آ رہا ہے. ہم نے مدنی قاعدے میں پچھلے اسباق میں پڑھ رکھا ہے کہ تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اظہار ہو، حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، گناہ نہیں کریں گے. یہاں پر اس کو ہم پڑھیں گے کفوا احد. ٹھیک ہے، تو آپ بھی جب بھی پڑھا کریں قرآن پاک کو، ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں قواعد کے اوپر غور کیا کریں کہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ پختگی آئے گی، وہ آپ کے جو تلفظ ہیں وہ اچھے ہوں گے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. آپ کو کوئی بھی سوال ہو اس آج کا جو آپ نے لیسن پڑھا اس حوالے سے، جو پیچھے پڑھ چکے ہیں اس حوالے سے، یا مدنی قاعدے کے حساب سے آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے ابھی تک تاریخ قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com.